اپنے خاندان سے زیادہ اپنے اساتذہ سے پیار کرنے کا صبر، نفس کو پھر سے کہنا کہ تو خدا نہیں ہے، پھر سے اس بندگی کو اپنانے کا صبر، اپنی منزل کو نہ پانے کے بعد چلتے رہنے کا صبر، تنقیدوں کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف اور صبر بیٹھائے گے، رعایا ملنے سے پہلے کہ امام کا صبر، لوگوں کے دلوں میں، قوم کے دل میں ایک دھڑکن اور احساس بننے تک کا صبر، اداروں سے دھکے دے کے باہر نکالنے کا صبر، ایک عالم دین کا اس گندی تہذیب میں جا کے پھر قرآن حدیث پڑھانے کا صبر، پھر سر جھکا کے ذلیل ہو کے آنے کا صبر، اللہ کی خاطر اس تواضع کو اپنانے کا صبر، 3 بر اعظموں پہ راج کرنے کے بعد، علم کی وہ نوابی رکھنے کے بعد پھر ہار جانے پہ پھر کڑا کرنے کا صبر، اقلیت کے ٹیگ لگائے گئے اس کے بعد بھی محنت کرنے کا صبر، اپنوں کو سمجھانے کے لیے صدیاں خاموشی اختیار کرنے کا صبر، پھر ایک دن علامہ صاحب کی طرح خون بہانے کا صبر کہ یہ زمین اس کے قد کا بوجھ نہ اٹھا سکی، آسمان والے نے بلا لیا اس کو، صبر۔ علامہ صاحب کی تقریریں سنتے ہوئے تنہائیوں میں ان آنسوؤں کے صبر، اور پھر میدان میں اترنے کا صبر، پھر گرنے کے بعد کھڑے ہونے کا صبر، سیدھی ٹانگ کاٹیں گے تو دوسری ٹانگ کاٹنے آ جائے گا، پھر کھڑے ہونے کا صبر، بیوی نہ سمجھ سکی کہ قوم کو درس تبلیغ کی ضرورت ہے، پھر گھر سے بیویوں کو اکیلے چھوڑنے کا صبر، میدان میں آنے کا، خاندان نہ سمجھ سکے کہ جس کے سینے کے اندر یہ روح اتر جائے وہ بستر کے ساتھ نہیں اپنا تعلق رکھ سکتا، وہ تو میدان ہے، اپنے شریکوں کو اپنا منہج نہ سمجھانے پہ خاموشیوں کا صبر، اپنے ساتھ کے لوگ ضائع ہو کے دیکھ، ایک امام ایک قائد کی سامنے پوٹینشلوں کو ضائع ہوتے دیکھنے کا صبر، لوگوں نے کم پر استقرار کر لیا اس پر صبر، معین مقید ہو کے تقلیل اپنا لی اس پر صبر، لوگ ایک لیڈر کا غم نہ سمجھ سکے اس کا صبر، جب وہ سیکھ رہا تھا اور جمع کر رہا تھا تب بھی آنسو نہیں بہا سکتا کیونکہ لوگ قدر نہیں کریں گے، اور جب کسی مقام پہ کھڑا ہو تو تب بھی نہیں رو سکتا ایک قائد، کیونکہ وہ کمزوری اور ضعف کہلائے گی اس کی، آنسوؤں کو ضبط کرنے کا صبر، تعبیر صحیح استعمال کرنے کا صبر، انتظار کرنے کا صبر، انتظار کرنے کا صبر، میرے نبی کے بھیگے ہوئے خون میں ڈوبے ان جوتیوں کے اندر صبر جو طائف والوں نے کیے، اس نے پھر بھی معاف کر دیا، پھر اس کا ظرف اور صبر، جس گھر سے نکالا انہوں نے اس کو واپس آ کے اس نے پھر وہی شان دکھا دی، جان دیا، میرے نبی نے جانے دیا اس پر صبر، بدلے نہیں لیے میرے نبی نے یہ صبر، روتا رہا تنہائیوں میں بیٹھ کے کہ میں لڑنے نہیں آیا تھا، انہوں نے پھر بھی میری بات نہیں سنی، صبر، صرف میں قولوا لا الہ الا اللہ کہنے آیا تھا، تفلحوا تملک العرب والعجم، صرف یہ کہنے، 30 کلو کی اوجڑی کے نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا صبر، قوم کے بچوں کو اس کی قربانی کا احساس نہ ہو سکا، اس پر ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخین کی خاموشی کا صبر، قوم نے غیروں کے شعار اپنا لیے اس پر صبر، وقت کی نزاکت میں سخت جملے نہیں بولنے کا صبر، مجمع میں غیر ذمہ دار بات نہیں کرنے کا صبر، یہ زندگی کا پہلا نصف الدین ہے صبر، ادارے کے لیے چندہ مانگنے کا صبر، امیروں کے آگے دین کی خاطر ذلیل ہونے کا صبر،
زکات خور کے ٹائٹل لگوانے کا صبر، کہ تو زکاتیں کھا گیا دین کا کام کرتے ہوئے، یہ تانے سننے کا صبر۔ لوگ پوچھیں کہ بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، ہمارا بڑا بیٹا یہ کرتا ہے، دوجا کی کرتا ہے، تیجا یہ کرتا ہے، دوجا کی کرتا ہے، تیجا یہ کرتا ہے۔ ارے لم یکن شیء مذکورہ ہونے کا صبر۔ محفلوں میں سے تیرا ذکر ہی غائب ہو جائے گا، حق کے رستے پہ یہ صبر۔ ایک دن سچائی کے وہ مجاہد تجھے اپنائیں گے، لیکن اس قافلے تک ملنے تک کا صبر۔ بڑا کاٹنی پڑتی ہے بچوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، بہت صبر۔ قوم کو بہت روکنا پڑتا ہے اپنے آپ، اور جتنے سالوں کی خاموشی کے بعد پھر سے اپنے منہج کا اظہار کرنے کا صبر، اس شجاعت اور بہادری کو اپنانے کا پھر صبر، ان جیلوں کی کاٹ کا صبر، اور ہر چیز کی نظر ہونے کا صبر۔ آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کیوں بڑے باتیں نہیں کر کے گئے۔ اگر وہ باتیں کر جاتے تو ہم ڈر جاتے۔ ہمارے قائدین کا صبر جو خاموشیاں بنا کے چلے گئے مگر دکھ نہیں بیان کیا انہوں نے، وہ سب۔ اور دوسری بڑی کلی ہے انقلاب کی اور جیت کی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یقین جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کے ساتھ بھی ہیں، معاشرے میں عوام کے ساتھ بھی ہیں، ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان کی خوشحالی اور ہم امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں، ہم ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں، ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ، تنوع ہے، نوعیت ہے۔ تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے، ویلفیئر کا کام بھی ہے، ریسرچ کا کام بھی ہے، تحقیق کا کام بھی ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی، یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے۔ اصول ہے نا شریعت کا، لیکن ہمارا مائنڈ نہیں جاتا وہاں میکس ویل، زگ زیگلر، ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے اصول تھے، وہ ہم نے کمپرومائز کر لیے۔ اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء، امام نقیہ، ابن تیمیہ، امام ذہبی وغیرہ، جنہوں نے اتنا، امام ابن جوزی وغیرہ، اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، ہیومن اسپرچول اکنامکس کے اوپر، کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ ادارہ بنایا تھا کہ بھائی اس کے اندر سارے مائنڈز ڈال کے اس کو علم پڑھائیں گے، اور علم والے کو تھوڑا سا یہاں سے ذرا وہ ہلانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں الحمدللہ دونوں نہیں ہلے، ہم ہل گئے، ہم ہلتے رہے اور آج تک ہل رہے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ، جب آپ اپنی ڈگر پہ چلتے نا، بہت قومیں ہل جاتی ہیں آگے سے، لوگوں کو ولنریبلٹی کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں رد نہ کر دے آگے سے، تو آپ اعتماد ملے اس کو۔ پہلا اصول کیا ہے لوگوں کو ریلیکس کرنے کا، آپ اعتماد ملیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سیاسی بیان نہیں ہوتا، یہ آپ کو واقعی کرنا پڑتا ہے، ہم آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہیں۔ میں کسی کا رزق پانی کھینچنے نہیں آیا، میں کسی کی بینچ کھینچنے نہیں آیا، میں جی انڈسٹری کو کمپلیمنٹ کروں گا اپنی پریزنس سے۔ پنجاب میں نے اپنا ادھر لوگ، اب ہر یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا کہ مطلب آپ کا انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا کامیاب ہو جائے جی، ہر شہر میں برانچ کھول لیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، میں نے نہیں کھولی۔ کیوں بھائی؟ لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کام نہیں کر رہے، کیا علماء موجود نہیں ہے، کیا تھنکرز موجود نہیں ہے، کیا مفکرین موجود نہیں ہے؟ ہم کہیں جی سارے سمندر جی شیخ آتف میں ہی آ چکے ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ لیٹ دا پیپل ڈو دیئر ورک۔ ہاں ہم وہاں پہ وزٹس کے لیے ایز گیسٹ اسپیکر چلتے ہیں، کہ میری سوچ یہ تھی، میں کسی کا فیلڈ کے اندر پہنچی، سارے سامعین میرے پاس آ جائیں، ساری آرگنائزیشنیں میرے اندر ضم ہو جائیں، میں خلیفہ اول کلیم کر دوں، یہ سوچ ہی نہیں ہے ہماری سوچ یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں بھائی، قداور لوگ بیٹھے ہیں، ہماری تو اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کمپلیمنٹ جب آپ کریں گے نا، تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، یار یہ اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جب آپ پہلے دن ہی آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے فیلڈ کے اندر، آپ کہتے ہیں تو بھی فارغ، جب تسی بھی فارغ تو تسی بھی فارغ، یو آر آل گون، تو یہ بے ڈھنگے پنوں کی وجہ سے دشمنیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں دیندار بچے جب دین پر آتے ہیں نا، پہلا فتویٰ باپ پہ لگاتے ہیں کہ ڈیڈ آئی تھنک یو آر گون۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے، اندر رکھیں نا بھائی،
باہر لانے کی کیا ضرورت ہے اس کو, ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. آئی ہیو چینجڈ, یو نو, آئی ہیو ایکچولی چینجڈ. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو دا ورلڈ. لوگ تیار نہیں ہوتے تبدیلیوں کے, صدیاں لگتی ہیں, تبدیلیاں نہیں ہوتی. ریلیکس ہو کے رہیں, اپنے اندر رکھیں. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء بعد میں کریے. اصلھا ثابت کریں اسے, اس کی اصل بنیادیں پکی رکھیں اپنے اندر. پھر آگے جب سسٹم ملے گا تو پتہ چلے گا اسے. تو اس کے ساتھ ساتھ اعتماد میں رکھیں, پازیٹیو باتیں کریں, کانٹروورشل ٹاپک سے دور رہیں. ہمارا مدرار کا آپ دیکھ لیں, جتنا کام, کوئی کانٹروورسی پہ ہم بات نہیں کرتے. کیا ہمیں باتیں نہیں کرنی آتی کانٹروورشل؟ کیا ہمیں سیاسی باتیں نہیں کرنی آتی؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.